ہر بندہ جو ہے ایک تو میدے کا جس کو مسئلہ ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ بیماری ہے نہیں. کیا میدے کو ٹھیک رکھنا واقعی کو بہت مشکل چیز ہے؟ کم و بیش کوئی 20 سے 30% لوگوں کے مطلب دنیا میں اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر تیسرا بندہ یعنی کہ اس کا شکار ہے. خود ساختہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں وہ کھاؤ جی ابھی دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تذابیت بھی بڑا شاندار ہے, دوائی تے کیپسول ہے. یہ جو حرکت کی جاتی ہے گھروں کے اندر, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈائگنوز بھی آپ کر رہے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, یہ تو اور زبردستی کھلا بھی رہے ہیں, یہ تو بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اس میں وزن کم کرنا ہے اور بہت سے کام کرنے کے باوجود جو ہے اس کا وزن کم نہیں ہو رہا. آپ ذرا ان کو ٹپس تو دینا کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. اس سے بہت ساری بیماریاں اور جڑی ہوئی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں. ہارمونس لیولز ڈسٹربڈ ہیں جس کی وجہ سے یہ ریزسٹنٹ ویٹ ہوتا ہے. السلام علیکم, سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سدا بہار ہوتی ہیں, کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہر شخص کو ہوتی ہیں, وہ بچہ ہو, وہ بوڑھا ہو, وہ بزرگ ہو, وہ خاتون ہو, وہ دفتر میں کام کرتا ہو, وہ نائٹ شفٹ کر رہا ہو, وہ صبح لیٹ اٹھ رہا ہو, وہ کچھ بھی کر رہا ہو. کم و بیش تمام لوگ جو ہیں اس بیماری سے گزرتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اس ایک بیماری کی وجہ سے آپ کی 25 بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں میدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے میدے کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا تو آپ 25 یا 26 بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے میدے ٹھیک کر کے ہم نے بھیجنے ہیں, اور جو میتھس ہیں اس کی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کیسے اپنے میدے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کون سی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں, کون سی دوائیاں کھائی جا سکتی ہیں, کون سا لائف سٹائل جو ہے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ پھر سے جی ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کو, جو کہ ماہر امراض معدہ و جگر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نا ہر بندہ جو ہے ایک تو میدے کا جس کو مسئلہ ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ بیماری ہے نہیں, یہ کسی ایک آدھی پکی کے ساتھ, ایک آدھی گولی کے ساتھ, ایک آدھے ساشے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا ہمارے ذہنوں میں یا پیٹ میں یا میدوں میں سوار ہوئی ہے, کیا میدے کو ٹھیک رکھنا واقعی کو بہت مشکل چیز ہے؟ اچھا جی, تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو بہت شکریہ آپ کا فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیے میدے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی کامن ہے. اچھا اس میں ایک تو تھوڑا سا پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پیٹ کے جتنے امراض ہیں اس میں میدہ بھی آ جاتا ہے, اس میں آنت کے امراض بھی آ جاتے ہیں. تو جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو میدے کا مسئلہ لوگ بتاتے ہیں, اس میں ان کی جو مین جو کمپلینٹ ہوتی ہے, جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, میدے میں درد کا رہنا, تیزابیت کا ہونا, تھوڑا سا کھانا کھایا ہے پیٹ کا بھر جانا, اور بھوک محسوس نہ ہونا. مطلب لوگ کہتے ہیں جی میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن مجھے وہ جو بھوک کی وہ جو ایک طلب ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یا موشن لگ جانا یا قبض کا زیادہ رہنا, پیٹ کا ہر وقت بھرا بھرا رہنا, پیٹ کا پھول جانا, گیس جسے ہم کہتے ہیں بن جانا, بلوٹنگ اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری پرابلمز ہیں یہ کم و بیش کوئی 20 سے 30% لوگوں کے مطلب دنیا میں اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر تیسرا بندہ یعنی کہ اس کا شکار ہے. اب یہ اس میں کچھ چیزیں تو ہیں جو کہ ہمارے ایک سمجھ لیں بری عادات, یعنی کہ ایک جو ایسا لائف سٹائل, ایسا معیار زندگی جو ہم نے طریقہ کار اپنا لیا ہے اس کی وجہ سے ہیں, اور کچھ میں واقعی پرابلم ہے, بیماری ہے, انفیکشن ہے, یا کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ واقعی ایک پرابلم ہے. لوگ جو اس چیز کا شکار ہیں انہیں واقعی پراپر ایک تو انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے, پراپر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں پہ کتنی, جیسے آپ نے بات کی کہ کیا صرف خوراک سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کیا اس کے لیے کوئی 3 مہینے دوائی دینی ہے یا زیادہ دیر دینی ہے, یا پوری زندگی کھاتے رہنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صاف ظاہر ہے اس کے ہر پیشنٹ کے حساب سے جو وہ کی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پرابلم ٹھیک ہونے والا ہے اور بہتر ہونے والا ہے. پرابلم بھی بہت بڑا ہے, تو اس کی سلوشن کے لیے آبویسلی ہمارے پاس جو بھی آپشن ہے وہ ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ وہ ہم آفر کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ کے لیے یہ چیز کافی ہے, یہ دوائی کافی ہے, یا یہ اتنے عرصے کے لیے کافی ہے. اچھا لوگ نے اس کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. میدے کی جو دوائی ہے وہ کہتے ہیں میں کھاتا ہوں, روز کھاتا ہوں, پچھلے 2 سالوں سے کھا رہا ہوں, پچھلے 4 سالوں سے کھا رہا ہوں, میرا میدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ سالہ سال سے آپ میدے کی دوائیاں کھائیں اور آپ کا میدہ جو ہے وہ ٹھیک رہے؟ اور جیسے کہ بلڈ پریشر کسی کو ہے تو وہ دوائی لگ جاتی ہے, شوگر ہے تو دوائی لگ جاتی ہے, تو میدے کی دوائی بھی ایسی لگ جاتی ہے؟ اس میں نا بہت ہی اچھا آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیں کچھ لوگ خود سے یا کسی نے مطلب کسی ایک ایسے ہی مطلب آپ نے
جنرل فزیشین کو دکھا لیا یا محلے میں کسی کو دکھا لیا اور انہوں نے کہا چلیں اچھی، اور یا لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے جی اچھا فلاں بندہ بھی یہ کھاتا ہے میدے کا کیپسول، یا گھر کا فلاں مرد یا فلاں فرد کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو اس میں دیکھیں اس کو ایسے لے کے چلنا صحیح نہیں ہے. بعض اوقات اس میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میدے کا ایک انفیکشن ہے، بعض اوقات وہ اس کی بڑی وجہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کروائیں گے، تو پھر تو یہ مسئلہ آپ جب تک دوائی کھاتے رہیں گے تو سپریس رہے گا، جیسے ہی دوائی چھوڑیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو بغیر اس کی ڈیپتھ میں جائے یا گہرائی میں جائے، بغیر اس کا یہ دیکھے کہ اصل وجہ کیا ہے، خالی میدے کا کیپسول کافی نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف میدے کا کیپسول اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا مسئلے، اچھا. اس میں ہمیں کچھ اور چیزیں دینی پڑ سکتی ہیں. ہوں. تو اس لیے خالی میدے کا کیپسول کھائے جانا سال 2 سال یا اس سے بھی زیادہ نہیں. ہاں کچھ کنڈیشن میں ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ جی یہ آپ کی ڈوز ہے، یہ کم سے کم ڈوز ہے جس پہ آپ ٹھیک رہتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن خود سے ایسے لے کے جانا نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا کسی کے گھر جائیں نا تو پتہ چلے کہ فلاں بندے کا میدا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے ڈبے میں سے نا ایک وہ ساشے لے کر آؤ، اینو پاؤ پھر اینو کھانا کھواؤ. تو جو گھروں میں جو خود ساختہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں وہ کھاؤ جی ابھی دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تذابیت بھی بڑا شاندار ہے، دوائی تے کیپسول ہے. تو یہ جو حرکت کی جاتی ہے گھروں کے اندر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں خود سے خیر خود سیلف میڈیکیشن تو خیر کبھی بھی آپ ایڈوائز نہیں کر سکتے ہیں کسی کو بھی. ہاں اگر ایک کسی کو ڈاکٹر نے یہ دیکھا ہوا ہے جی، اسیس کر لیا ہے، سارا کچھ دیکھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، میدے کی ہلکی پھلکی ڈسٹربنس ہے اور آپ ضرورت ہو تو یہ لے لیا کریں. بعض اوقات ہم یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ریگولر مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر کسی دن آپ کو کہیں ایسا کھانا پڑ گیا، آپ دعوت میں گئے ہیں، آپ نے شادی کا کھانا کھایا، کچھ لوگوں کو وہ ٹالریٹ نہیں ہوتا، وہ برداشت کرنا ان کے لیے، ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ وقتی طور پہ اگر دے دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کسی اور کو ڈائگنوز بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ تو اور زبردستی کھلا بھی رہے ہیں زبردستی کھلا بھی رہے ہیں، یہ تو بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ آپ ایک مستند ڈاکٹر کے مشورے سے ہی چلیں. بعض اوقات چیزیں آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، بعض اوقات اصل مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، آپ دوسری طرف چلے رہتے ہیں اور جو اصل مسئلہ ہے وہ بڑھ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ آپ مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی اس طرح کی چیزیں لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے آفس میں بھی اور ویسے بھی مختلف جگہوں پر جو ینگ لوگ ہیں نا، ان کے پتے میں سٹون کی بڑی شکایت آ رہی ہے. اور بڑے ینگ 25 30 سال کے لڑکے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں نے لیپروسکوپی کروائی ہے اور میں نے پتا ریموو کروا دیا ہے. تو یہ آج کل کوئی ویسی کوئی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ ینگ لوگوں میں بھی پتے کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا بہت سے کیسز میں دیکھ رہا ہوں پہلے تو بڑی عمر کے لوگوں کے پتے ریموو ہوتے تھے، اب تو ینگ لوگوں کے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پتا کیا کام کرتا ہے اور کیوں اس میں سٹون بنتا ہے. پتا بیسیکلی ایک سمجھ لیں کہ ذخیرہ کرنے کے لیے ایک جگہ ہے، تھیلی ہے ایک، جو کہ جگر کی جو رطوبت ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں، وہ مسلسل بن رہی ہے اور وہ آ کے پتے کے اندر سٹور ہو رہی ہے. جب ہم نے کھانا کھانا ہے تو پتے نے کانٹریکٹ ہونا ہے، اس میں سے بائل کو اس نے بھیجنا ہے آنت میں، اور اس نے کھانا ہضم کرنا ہے، خاص طور پہ جو چکنائی والا پارٹ ہے وہ اس نے ہضم کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جو کہ اگر ہم آج سے جیسے 50 سال پہلے اور آج کو کمپیئر کریں تو جو موٹاپا ہے، جو اوبیسٹی ہے، وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو اگر آپ اس ایج کے لوگوں کا وزن آج سے 50 سال پہلے دیکھتے یا اب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے جو کہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. لائف سٹائل سیڈنٹری ہو گیا ہے، چلنا پھرنا کم ہو گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ریولوشن، یہ انقلاب ہے صنعتی اور یہ مشینری، جو مشینی انقلاب ہے وہ ہے کہ آپ آج سے 50 سال پہلے آپ کے پاس ذرائع ہمدرفت کیا تھے اور اب کیا ہے. جی. تو اس وجہ سے ینگ لوگوں میں بھی کیونکہ ویٹ بڑھے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فیٹ کا استعمال زیادہ ہوگا، فیٹ جسم میں زیادہ ہوگی، اس کی وجہ سے ہی زیادہ ہو رہا ہے. اچھا اب جب بات آتی ہے کہ کب آپریٹ کرانا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ الٹرا ساؤنڈ کرایا خود ہی، جیسے یا میدے کے لیے کرا لیا یا دیکھا تو اس میں پتھری آ گئی، اب آپ پریشان ہو گئے کہ جی اب تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. کچھ لوگ تو جی وہ کسی اور کہتے چڑھ جاتے ہیں کہ جی یہ میں دوائی دیتا ہوں، یہ اس کو پگھلا دے گی، گھلا دے گی، یہ کر دے گی، ختم ہو جائے گا. یہ تو خیر سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیوں؟
کیونکہ دیکھیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو بائل آ رہا ہے وہ جب پڑا رہتا ہے اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ پڑے پڑے پتھر بن جاتا ہے. اب آپ اس کو تو ختم نہیں نہ کر سکتے, وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا, جگر تو وہ بنا ہی رہا ہے, اور وہ آپ میں اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ تھک ہو جاتا ہے اور وہ جڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پتھر بن جاتا ہے. آپ ایک پتھر کو ڈیزالو کرا لیا, آپ دوسرا بن جائے گا, اگلے مہینے دوسرا بن جائے گا. لوگوں کے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں درجن سے زیادہ سٹون پڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہا تو اس پہ سٹڈیز بڑی واضح ہیں, گائیڈ لائنز بڑی واضح ہیں کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں, نہ چھیڑیں اس کو. اگر پین نہیں کر رہی, اگر پین نہیں کر رہا تو اس کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے. اگر پین کر رہا ہے یا پتے کی سوزش کر رہا ہے یا پتھری ایک دفعہ وہاں سے سلپ ہو کے آگے آ گئی ہے, پھر وہ دو کام کرتی ہے, یا تو وہ جگر کی نالی میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے یا لبے کی سوزش کرا دیتی ہے. اچھا, یہ سارا کچھ ہوتا ہے تقریباً کوئی 5 سے 15-20% لوگوں میں, یعنی 80%, 90% بالکل ٹھیک رہتے ہیں. تو آپ انہیں مت چھیڑیں. اگر یہ پرابلم کر رہے ہیں پھر حل ایک ہی ہے اور وہ ہے سرجری. اچھا, پتہ نکلوانا پڑے گا آپ کو, درمیانی حل کوئی نہیں ہے. اچھا. کچھ لوگ ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی یوز کرتے ہیں. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے, ایون کچھ ایلوپیتھک میڈیسن بھی ہیں اس کی شرائط یہ ہیں کہ ایک وہ جو اب تک تحقیق ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر ایک سنگل پتھری ہے, بہت بڑی نہیں ہے, مطلب 10 mm تک ہے, یا اگر بڑی ہے اور 20 mm تک بھی ہے, تو انہوں نے 6 مہینے دوائی دے کے دیکھی رسپانس کتنا ہے. 6 مہینے تک رسپانس ہے مے بی 30 to 40 یا 50%. اب آپ نے 6 مہینے ایک دوائی کھائی ہے صبح شام, جی, رسپانس کتنا آ رہا ہے جی 30%, یعنی کہ 100 لوگوں نے کھائی ہے جن میں ایک سٹون تھا, تو صرف 30 یا 40 ٹھیک ہوئے ہیں, باقی 60 ٹھیک نہیں ہوئے. تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسی دوائی کھانے لگے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جی آدھے چانسز ہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا, آدھا یہ ہے کہ میں 6 مہینے بعد بھی وہیں ہوں گا جہاں میں پہلے تھا. اچھا, جن میں وہ ختم ہو بھی گئی ہے ان کو انہوں نے دیکھا 6 مہینے بعد, تو آدھوں میں دوبارہ بن چکی تھی, دوبارہ بن گئی. دیکھیں نا, کیونکہ وجہ جو ہے وہ تو وہی ہے, وجہ تو ادھر ہی ہے, وہ بائل ہے, تو وہ تو دوبارہ بن جائے گی. تو اس لیے دوائی جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. آپ ساری زندگی تو دوائی نہیں کھائیں گے نا کہ اس کے لیے کہ جی پتھری نہ بنے یا وہ, تو آپ اس لیے اس اچھا, کچھ لوگ جو اس کی دردوں کو بڑا عرصہ برداشت کرتے ہیں, سال برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے, شاید کم ہو جائے, کبھی وہ کم ہو جاتی ہے, کبھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو دوائیاں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لے ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کب فیصلہ وہ کریں کہ ہمیں سرجری کی طرف چلے جانا ہے؟ ہاں, یہ بہت اہم بات ہے. اس میں یہاں پہ جو سب سے بڑی لوگوں کو سمجھ لیں کہ ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے, اور یہ ہماری قوم میں اکثر دیکھا گیا ہے. مطلب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ درد ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ معدے کا درد ہے کہ یہ پتے کا ہے. اچھا, سملر ہے تھوڑے سے, تقریباً ملتے جلتے درد ہوتے ہیں, بعض اوقات ملتا جلتا ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ یہ جج کر لے گا کہ اچھا جی یہ اس کا ہے یا پتے کا ہے کہ یہ معدے کا ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ درد ہو گیا ہے یا ایک دفعہ اس کی سوزش ہو گئی ہے, اب آپ ڈیلے کرائیں گے نا, اب آپ کے لیے بڑی پرابلم ہے. آپ پتے کا آپریشن بھی بڑا وہ ہو جائے گا, کمپلیکیٹ ہو جائے گا. پتا جو ہے نا وہ جگر کے نیچے پڑا ہوا ہے یوں ایسے تھیلی سی, ٹھیک ہے, ایسے نیچے. اب ایک دفعہ جو اس کی سوزش ہوتی ہے نا, وہ جب ہیل ہوتی ہے نا تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. اب دوسری دفعہ سوزش ہوئی, درد ہوئی, اچھا خاصا درد رہا, آپ نے برداشت کر لیا, دوائیاں لیں, بخار سیٹل ہو گیا, آپ نے کہا چلو میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, اب وہ اور چپک گیا. اب جب سرجن بیچارہ جاتا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے, اس کے ہوش اڑا دیتا ہے. کیوں؟ وہ ہر طرف سے چپکا ہوا ہے. اب وہ ادھر سے جگر سے اس کو کاٹ رہا ہے, تو ادھر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ بڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے نا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ کے اس میں سوزش ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ ڈیلے نہ کریں. اس کے بعد سرجری ہے, اس کے بعد آپ ڈیلے کریں گے تو وہی بات ہے 100 پیاز 100 جوتے والی بات ہے. سیدھی بات ہے کہ آپ تکلیف ہی برداشت کریں گے. آپ کے اوپر جو ہے نا اس وقت بھی آپ نے خرچہ کیا, تکلیف برداشت کی, اور جب آپ اس کے آپریشن کے لیے بعد میں جائیں گے تو وہ آپ کا آپریشن لمبا ہوگا, آپ کا اسٹے ہسپتال میں زیادہ ہوگا, پیچیدگی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور انہی کیسز میں جو ڈیورنگ سرجری وہ نقصان ہو سکتا ہے, پیچیدگی ہو سکتی ہے, وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹارٹ میں آپ کروا لیں گے تو ہو سکتا ہے لیپروسکوپی کے ذریعے ہو جائے. ایگزیکٹلی, بعد میں اوپن کرنا پڑے گا, بعد میں اوپن سرجری. اور میں آپ کو بات سرجری. بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو دیکھا اور ان کی اوپن سرجری ہوئی. پہلے لیپروسکوپی کی طرف وہ گئے,
لیکن ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اندر مسائل زیادہ ہیں. اچھا, کافی عرصہ دوائیاں کھانے کے باوجود بھی انفیکشن رہا, اور جب ان کو بتایا نہیں گیا کہ ان کی سرجری ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ درد بڑی ہو رہی ہے سرجری کے بعد, ان کو نہیں پتا تھا کہ اوپن سرجری ہوئی ہے, ان کو اتنی درد ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی, تو نرس نے بتایا کہ جی دیکھیں جی آنٹی آپ کے تو اتنی بڑی سرجری ہوئی ہے. انہوں نے کہا اچھا, مجھے تو پتہ لگا تھا کہ 2-3 صرف وہ ہوں گے چھوٹے سے سوراخ کر کے لیپروسکوپی کے ہوں گے. انہوں نے کہا گن کے بتائیں کتنے ہوں گے, تو جی گنے تو پتہ لگا کہ 25-30 وہ اسٹیچز تھے یا اس کے قریب تھے. تو اوپن سرجری اس کے بعد پھر بیڈ ریسٹ کتنا زیادہ ہے, اور رسک کتنا زیادہ ہے, پیچیدہ. ہاں, تو اس لیے اگر ایک دفعہ یہ اس کی علامات آ گئیں درد کی یا سوزش کی, جی, پھر آپ ڈیلے نہ کریں, پھر ڈیلے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ پتے کی درد ہے یا معدے کی, جی تھوڑا ڈفرینشیٹ کر دیں کہ کیسے پتہ چلے گا انسان کو, کیونکہ لوگ ڈریں گے. بالکل ایسی ہے. اچھا دیکھیں, پتے کا عام طور پہ جو ہے درد جو ہے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹ کی نا رائٹ سائڈ پہ ہوگا, پیٹ کی رائٹ سائڈ تھوڑا سا اوپر والے حصے میں, تھوڑا دائیں طرف. ٹھیک ہے, بعض اوقات وہ سینٹر میں بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پہ دائیں طرف ہوتا ہے. اب اس میں 2 طریقے کا درد ہوتا ہے, ایک ہے خالی پتھری کا درد, اور ایک ہے کہ اب اس نے سوزش بھی کر دی, جسے ہم کہتے ہیں کولیسسٹائٹس, یعنی کہ گال بلیڈر کی پتے کی سوزش ہو جانا. عام طور پہ جس کا درد شروع ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوگا کہ آپ کسی نے کڑھائی گوشت کھایا, کسی نے کوئی چکنائی والی زیادہ چیز, کوئی تلی ہوئی چیز کھا لی. اب جیسے رمضان گزرا ہے تو لوگوں نے پکوڑے خوب کھائے ہیں, مطلب یا اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں. تو اس طرح کی چیز کھانے کے بعد اگر درد شروع ہو رہی ہے اور وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رہ رہی ہے, تو یہ زیادہ چانس ہے کہ یہ پتے کی, اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ 3 چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, کہ فیٹی چیزوں سے بڑھ رہی ہے, پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک رہ رہی ہے, اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا دائیں طرف ہے. رائٹ, تو یہ پتے کی ہوگی. معدے کی درد عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل سینٹر میں یوزلی ہوتی ہے, یا اس ایریا میں ہوتی ہے, اور وہ عام طور پہ ہر خوراک سے بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ مرچ مسالے سے زیادہ بڑھ رہی ہے, تھوڑا اسپائسز سے زیادہ بڑھ رہی ہے, یا کوئی بھی اب کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے بڑھ رہی ہے, اور پھر وہ عام طور پہ زیادہ دیر رہتی ہے. اس کے ساتھ تھوڑی متلی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ہے کہ جو ہم روٹین میں جو اپنے ابھی کیپسول کا ذکر کیا, ساشے کا ذکر کیا, اس سے وہ عام طور پہ, یا جو سیرپ ہوتے ہیں جو اینٹی ایسڈ کہتے ہیں ہم ان کو, وائٹ سیرپ جو اکثر آتے ہیں یہ میدے والے, اس سے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی. تو یہ سینٹر میں ہوگی, ہر دفعہ کھانا کھانے سے ہوگی جو میدے کی درد, اور عام طور پہ یہ اس سے بہتر ہو جائے گی جو میدے کی دوائیاں. جو پتے کی ہے وہ عام طور پہ میدے کی دوائی سے فوراً ٹھیک نہیں ہوگی, ویسے ہی آدھا گھنٹہ لے کے اپنے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ عام طور پہ آپ عام بندہ سمجھ سکتا ہے. باقی دیکھیں آبویسلی پھر آپ ڈیپتھ میں ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. ایک اور یہ تاثر یہ ہے کہ اگر جس کا پتا ریموو ہو گیا ہے تو پوری زندگی ان کو میدے کے کیپسول یا میدے کی دوائی کھانی ہی کھانی ہے, کیونکہ ان کی ڈائجیشن اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا, اس میں حقیقت نہیں ہے. پہلی بات, جیسے میں نے ذکر کیا کہ پتا جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہے سٹوریج. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے پتا خود سے کوئی بہت بڑا کوئی آرگن ہے جو کہ ہضم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بڑے ساری کوئی رطوبت بنتی ہے. نہیں, پتے کا صرف ایک ہی کام ہے, وہ سٹوریج. جگر سے آ رہی ہے بائل, پتا اس کو سٹور کر رہا ہے بس. ہاں, اتنا میکانزم ہے کہ وہ پھر سٹوریج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑی, مطلب آپ جیسے بقرہ عید چل رہی ہے, مطلب اب سیزن آنے والا ہے, مزیدار بات ہونے لگی. تو اب جناب آپ گوشت کھا رہے ہیں جی, ہر 4 گھنٹے بعد ایک نئی ڈش بن رہی ہے, اور بڑا گوشت ہے مثال کے طور پہ, آپ پتا اپنا کام پورا کر رہا ہے کہ جی ہر جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ دی جا رہا ہے. اب جب پتا ریموو ہو گیا, شروع میں تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, پہلے جو 3-4 مہینے ہیں اس میں ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا جو بہت زیادہ آئلی ہے وہ مت لیجئے, کم لیجئے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو جو جگر کی نالی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے, تھوڑی ڈسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو پھر اسی میں ہی کیا ہوتا ہے, جگر کی رطوبت اکٹھی ہوتی رہتی ہے, اور ود ٹائم پھر آہستہ آہستہ وہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے سپلائی اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے. میدے کا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اکثر لوگ جو ایک غلطی جو ہوتی ہے, جو میں آپ کو یہاں پہ چلو اس کا بھی بتا دوں, لوگوں کو لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس نے دی الٹرا ساؤنڈ کرایا, انہیں میدے میں درد ہوئی, پیٹ میں درد ہوئی, میدے کا مسئلہ تھا, الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس پہ آ گئے سٹون. اب اسے یہ لگا, یا ڈاکٹر کو بھی یہ لگا کہ یہ تو سٹون آ گئے ہیں تو یہی مسئلہ کر رہے ہیں, یہ پتے کی وجہ سے, آپریشن کرا لو جی. آپریشن کرا لیا, اب درد کس کا تھا, میدے کا تھا.
تو میدے کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اب آپ نے مفت میں پتا نکلوا دیا, مفت میں نکلوا دیا, تو بلکہ میدا مہنگا نکلوا دیا. مہنگا نکلوا دیا, 2-3 لاکھ آپ کے لگ گئے. اور آپ نے جی میدے کا مسئلہ چونکہ وہی ہے تو وہ میدے کے لیے جو حل ہے وہ تو وہی چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے, جی میں نے کچھ جگہ پہ میں نے خود بھی نوٹس کیا, آبزرو کیا ہے کہ ان کا بی پی بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیا اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے کہ میدے کا کسی کو پرابلم ہوا ہو اور اس کی وجہ سے ان کا بی پی کنٹرول نہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں, اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. بی پی 95% کیسز میں اس کی کوئی ریزن نہیں ملتی. اسے ہم کہتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن, یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر کا جو سیٹ پوائنٹ ہے جو اللہ نے ایک بنا دیا ہے. اب ہم بی پی کے لیے تو روزانہ کچھ نہیں کرتے نا کہ یار میں خیال رکھوں کہ یار یہ جو ہے نا میرا بی پی صحیح رہے. اللہ نے ایک سیٹ بنا دیا ہے, وہ وہیں پہ رکے گا, 120/80 کم و بیش 10 اوپر نیچے یہی رہے گا. 5% کیسز میں یہ ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ رول آ جاتا ہے کڈنیز کا. کڈنیز کی بیماری کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اور 1-2 اور چیزیں ہیں. کڈنی کے اوپر ایک غدود ہوتا ہے, اس کے علاوہ 1-2 اور بھی بیماریاں ہیں جس میں کچھ ہماری کچھ ہارمونز خاص طور پہ وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے میدے کے ساتھ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی پین ہے یا ایک مسلسل آپ اس میں ہیں, ڈسٹریس میں ہیں, آپ کو ایک چیز مسلسل تنگ کر رہی ہے, وہ اس کی وجہ سے آپ کا بی پی تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سٹریس ہے, ویسے کوئی سٹریس ہے جی, ایک بندہ ٹینشن میں ہے, اسے کوئی نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ, وہ سوچتا رہتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی حد تک کر سکتی ہیں, لیکن پرائمریلی میدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ہم جگر کی طرف آتے ہیں. جی جی بالکل. جگر سے ریلیٹڈ بھی کافی بیماری ہیں, جیسے کہ ہیپیٹائٹس سی ہے. سب سے پہلے تو یہ بھی بہت زیادہ آج کل کامن نظر آ رہا ہے. اس کی ایک تو علامات کیا ہیں, اور دوسرا میں نے مزے کا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ بڑا یہ سننے کو ملتا ہے کہ جگر جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا. ہاں, ٹھیک ہے, پہلے جگر میں خون اسی نہیں طرف آتا ہوں, پھر میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. ہم اکثر نا مریض کو جب میرے سامنے کوئی کہتا ہے نا کہ جی جگر خون نہیں بنا رہا, میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کا شکر بنتا ہے. اچھا, کہ آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا. جس دن جگر خون بنانے لگ گیا نا, اس کا مطلب ہے اب آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. بھلا کیسے؟ جگر خون تب بناتا ہے جب اس کے اندر کینسر ہو جاتا ہے. وہاں سے کچھ ایسے وہ چیزیں کیمیکل بنتے ہیں جو خون بنانے کے عمل کو بڑھاتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اس کے اندر وہاں پہ جگر خون بنا رہا ہوتا ہے, اور تلی بھی کچھ کسی حد تک بنا رہی ہوتی. جب انسان پیدا ہو گیا, اب جگر کا کام اور ہو گیا, اس کے خون بنانا بند کر دیا. اب خون کہاں بن رہا ہے؟ ہڈیوں کے گودے میں, جسے ہم بون میرو کہتے ہیں. جگر خون نہیں بناتا. جگر بیچارے کو کوئی الزام نہ دے, اگر آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو اس کی اور وجوہات ہیں. جگر خون کبھی بھی نہیں بناتا. ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھ ہوتے ہیں خون کے انجیکشن لگوانے پڑیں گے. میں کہتا ہوں جس کو کبھی بھی جگر کا تھوڑا سا خون کی کمی آ جاتی ہے تو انہیں وہ پہلے ہی آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے جگر کا مسئلہ ہے. اچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ یار دیکھیں میرا خون نہیں بنا رہا ہے تو جگر کا ہی مسئلہ ہے. انہیں سمجھانا پڑتا ہے بھائی جگر خون نہیں بناتا, جگر کا اسے تعلق ہی نہیں ہے. یہ مت ہے, یہ مت ہے, یہ بہت بڑی مت ہے. تو یہ دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو سنتے ہوں گے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہی کہہ رہا ہو انہیں, یا جس جگہ سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا. جہاں تک میری اس میں جو مشاہدہ ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے نا, جو جسے ہم طبی میڈیسن کہہ لیں یا ویسٹرن میڈیسن ویسے کہتے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے 1-2 جو سنی ہیں دیکھی ہیں, اس میں کچھ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ شاید ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ شاید جگر خون بناتا ہے, انہیں شاید یہ ایک وہاں سے جو, کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں, اب ٹھنڈا گرم کہاں سے آیا کہ جی یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, انڈا گرم ہے, انڈا گرم ہے, کھجور گرم ہے, ہاں جی, اس کی تاثیر گرم ہے, اس کو یوں کھائیں گے تو یہ اس کی تاثیر گرم ہوگی, اس آم کو گرم ایسے ہے, کر کے کھائیں گے تو ہاں. تو دیکھیں یہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے, اوور ریٹڈ چیزیں ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اب اس طرح ہو تو پھر آم بیچارہ آتے ہی گرمیوں میں ہے, پھر مطلب کہاں ہوتا بھی گرم ہے, اس کو سٹور کر کے رکھ دیں, مطلب پھر سردیوں میں جا کے کھائیں. تو یہ چیزیں جو بیسک ہے ان کی وہ کو بہت سائنٹیفک نہیں ہے, اور وہ ابھی دیکھیں جو لوگ ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے, صحت مند ہے ہمارے سامنے, جو اس پہ کانسیپٹ کو ہی نہیں مانتے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں تو وہی پرانی باتوں سے ہی یہ چیز آئی ہے کہ جگر خون نہیں بنا رہا, یہ چیزیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, دوسری جو بات آپ نے ہیپیٹائٹس سی کی, دیکھیں میرے لیے یہ اس وقت
اگر ہم جتنے بھی آج آپ سوال کر رہے ہیں نا، سب سے اہم سوال یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہیپیٹائٹس سی اس وقت اگر دنیا میں کوئی بھی ملک سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو ہمارا ملک ہے. اور یہ کس عمر کے حصے میں وہ کر رہا ہے؟ جب انسان اپنے خاندان کے لیے جو روٹی لانے والا ہے نا، جو روزی روٹی لانے والا ہے، سب سے اس ایج کو متاثر کر رہا ہے. 25-30 سال، 25-30 سال، 40، اسی 25 اسی بریکٹ سب میں. سے زیادہ اسی بریکٹ میں پیشنٹ آتے ہیں. اچھا. بدقسمتی سے اس کی شروع میں کوئی علامت نہیں آتی، کوئی علامت نہیں، زیرو. مطلب آپ 100 مریض کے دیکھ لیں، شاید کوئی 4-5 ہوں گے جن میں کوئی مسئلہ ہوگا، شروع میں کوئی علامت نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ڈائگنوز نہیں ہوتا، اور جب ڈائگنوز ہوتا ہے تب ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی، ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی. اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ مطلب ایک خاندان کا سربراہ ہے اور وہ ایک ایسی بیماری سے چلا گیا ہے جس کا 100% علاج ہمارے پاس موجود ہے. 100% علاج مطلب میں آپ کو کہوں کہ اگر میڈیکل ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا، اور بہت سارے ہوں گے، مطلب اس سے بھی بڑے ہوں گے، لیکن میں نے اگر پچھلے 10 سال کی بات کریں گیسٹرونٹرولوجی کی فیلڈ میں، معدہ جگر کی فیلڈ میں، جو یہ معجزہ ہوا ہے اس سے بڑا شاید ہوا ہو کوئی. مطلب اگر آپ صرف 15-20 سال پہلے دیکھیں، آپ کسی اس بندے سے پوچھیں، لوگ لٹرلی اس کی دوائی سے بھاگتے تھے. کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہوتا تھا وہ چھپا لیتا تھا کیونکہ اس کے انجیکشن اتنے زیادہ تکلیف دہ تھے. یعنی کہ ہفتے بعد ایک انجیکشن لگتا تھا، ہفتہ 4-5 دن مریض بیچارہ اٹھنے قابل نہیں ہوتا تھا، اس کو زور کا بخار چڑھتا تھا، بازو ٹانگیں مسل اس کے ٹوٹتے تھے کہ وہ بیڈ پہ رہتا تھا. 3-4 دن بعد اس کا اثر ختم ہوتا تھا، وہ آہستہ سے چلنے لگتا تھا، اگلے ہفتے تک کا انجیکشن پھر ڈوز آ جاتی. اور یہ کتنے انجیکشن لگتے تھے؟ 72 انجیکشن، 72 اور فل پینفل. اچھا مزے کی بات، سارا کچھ کرنے کے بعد رسپانس کتنا؟ 40 سے 50%. 50-50. پھر ایک گولی آ گئی، پہلے 2-3 آئیں لیکن وہ تھی نیچے، لیکن اس کے بعد اس وقت جو میڈیسن ہے اس کا کیور ریٹ ہے مور دین 95%. واو. یعنی کہ اگر شروع میں پتہ چل جائے تو 100% ہے، آلموسٹ 100% ہے. یعنی کہ آپ پہلی ڈوز میں چلو نہ ہوا، اگلی دوا میں آلموسٹ 100% ہے. آپ کبھی سنا ہے کہ یار میں دوائی دے رہا ہوں اور میں 95% ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوائی بھی بہت سستی ہے. امریکہ میں یہی دوائی جو اگر پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو اس کا جو کورس ہے وہ کروڑوں روپے میں ہے. ریئلی؟ اور یہاں پہ کتنا ہے؟ یہاں پہ وہی دوائی آپ کو مہینے کی اچھی سے اچھی 14 سے 15 ہزار کی مل جائے گی، اور جو ایک تھوڑا سا مطلب کم جو ایک ریلائبل برانڈ ہے اس پہ بھی آپ کو 10-12 ہزار تک مل جائے گی ایک مہینے کی. اچھا. اور اتنی ریلائبل. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں جتنی ہماری وہ تھی ایوریج شرح اس کی، ابھی بھی اتنی ہے. حالانکہ اتنی فری دوائیاں چل رہی ہیں، حکومت نے دی ہوئی ہیں، این جی اوز بہت ساری ہیں. پرابلم ہے اویئرنیس، کیونکہ علامت کوئی نہیں ہے. کسی کو کیسے پتہ چلے گا مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے؟ صرف ایک ہی حل ہے کہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرا لیں. بالکل معمولی سا ٹیسٹ ہے، سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے، کسی بھی لیب سے ہو جائے گا، آپ کو محلے کی لیب سے بھی ہو جائے گا. اینٹی ایچ سی وی کا ٹیسٹ کرا لیں، اسے کہیں جی ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرانا ہے میں نے، اور یہ کچھ 100 روپے میں ہوگا. آپ الائزہ کا کراتے ہیں وہ بھی 1000-2000 میں ہو جائے گا. اچھا. اور لائف جان بچ سکتی ہے اس سے. چند 100 روپے میں، چند 100 روپے میں آپ کی جان بچ سکتی. اچھا ہمارے ہاں پنجاب میں جو لاسٹ ڈیٹا مجھے یاد ہے جو ہماری اپنی گورنمنٹ کا پبلش شدہ ہے، اس میں 8% ہے. پنجاب میں 8%. 8% لوگ کو 8% ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے. یہ ہیوج نمبر ہے، ہیوج. آپ اگر آبادی کے حساب سے دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر پنجاب کی آبادی کتنی ہوگی، اب آپ 12-15 کروڑ ہے، اب 8% کے حساب سے آپ لگائیں کہ پھر تقریباً کوئی 1 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوئے تقریباً، کم و بیش. تو اس لیے ہمیں اس وقت اگر آج ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ بھائی اپنا پلیز ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرا لیں. مسئلہ آتا ہے فری دوائیاں بھی گورنمنٹ کی ہسپتالوں سے مل رہی ہیں، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، ابتدائی علامات تو آپ نے کہا اس کی ہیں ہی کوئی نہیں. جی بالکل. لیکن اس کے بعد کون سی ایسی علامات ہیں
کہ آپ کو پتہ لگ جائے یا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے, یا خدا نخواستہ کسی اور کو ایسی علامات ہوں تو تیسرا بندہ بتا سکے؟ بالکل. اچھا اس میں نا کچھ جو شروع میں چیزیں آ سکتی ہیں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کو, لیکن کچھ آ سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو نا ہر وقت تھکاوٹ رہے گی, ایسے لگے گا جیسے بالکل جان نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھوک آپ کی تھوڑی کم ہو جائے. جسم میں نا اوور آل درد رہے گا, جیسے نہیں آپ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں, آپ کو نا ہلکی ہلکی پین ہو رہی ہے. تھوڑا سا بخار, ہلکا بخار چڑھ سکتا ہے. وزن آپ کا کم ہو سکتا ہے. یہ ہے تقریباً جو انیشیل والی. جب ایک دفعہ ہیپاٹائٹس سی نے جگر کو خراب کر دیا پھر تو یہ ہے کہ انسان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے, بالکل سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. جسم کے نیچے جو یہ چربی فیٹ ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہڈیاں نکل آتی ہیں. پیٹ ایسے پھول جاتا ہے, خدا نخواستہ کالے رنگ کے موشن آتے ہیں, الٹی جو ہے وہ خون والی آتی ہے, ونودگی ہو جاتی ہے, یورین تھوڑا ہو جاتا ہے. یہ علامات آتی ہیں جب اب جگر کو اس نے مکمل تباہ کر دیا. پھر اس وقت اگر آپ ہیپاٹائٹس سی کا علاج کر بھی لیں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شروع میں ہے. اور شروع میں علاج کروا لیا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہوا ہی نہیں ہے. ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب بندہ اس سے ریکور کر جاتا ہے تو کچھ پھر بھی اس کے بعد کچھ اثرات رہتے ہیں زندگی بھر؟ زیرو. ہیپاٹائٹس سی جب ایک دفعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ ایسے ہی نارمل زندگی گزاریں گے جیسے آپ اس سے پہلے تھے. اوکے. لیکن شرط ہے ٹائم شروع میں. اور ایسی تو کوئی دوائیاں تو نہیں ہے نا کہ فور لانگر پیریڈ ہم نے کھانی ہے؟ ہیپاٹائٹس سی کے لیے نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی 3 سے 6 مہینے کے کورس میں ختم ہو جاتا ہے. اوکے. ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً چلیں, سال 2 سال بعد ٹیسٹ کرا لیا کریں, لیکن دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو خون کی کمی کسی کو ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ان کا ایچ پی جو ہے کم آتا ہے, تو ان کو خون کی کچھ ڈرپس جو وینیفر آپ نے بتایا کہ وہ لگتی ہیں, یا کچھ لوگ ایسی آنکھیں دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ خون کی کمی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہاں پہ نا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جیسے تو پہلے لوگ تو پہلے سب سے پہلے تو جگر کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جگر خون نہیں بنا رہا, تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جگر کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. اب خون جب کم ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی مسٹیک لوگ کرتے ہیں, یا جو ایون جنرل ہمارے کچھ فزیشینز بھی شاید اسی چیز کو لیتے ہیں کہ جی بس وہ انہوں نے آئرن کے انجیکشنز یا گولیاں کیپسول لکھ دیے, کہا جی یہ کھا لو. دیکھیں اب جیسے گاڑی میں ہمارے اگر آئل کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تھوڑا سا آئل وہ ڈال لیں, موبل آئل, اور وہ یہاں پہ آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں بھائی کم کیوں ہو رہا ہے, اس کو کم لیکیج ہے یا انجن کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کہ کسی اور چیز کا مسئلہ. سیم از ود آئرن ہمارے اس کے سوری یہ جو ہے خون کی کمی جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن لیول کم ہونا. دیکھیں 4 پوائنٹس ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے کامن ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ کہیں سے لیک ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. باڈی میں سب سے اہم جگہ وہ ہے جہاں پہ بلڈ ضائع ہو رہا ہے اور چھپا ہوا ہے, وہ ہے نظام, کہ وہاں سے بلڈ ہو بھی رہا ہے ضائع لیکن نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہضم ہو جائے گا. معدے سے نکل رہا ہے تو وہ تو اس میں پروٹین ہے, اس میں باقی چیزیں ہیں, جیسے کھانا ہضم ہو رہا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. اچھا. اگر وہ زیادہ مقدار میں نکلے گا تو وہ پخانے کا رنگ چینج کر دے گا, لیکن کم مقدار میں ہوگا, اگر 100 ml سے کم ہے مثال کے طور پہ 24 گھنٹے میں, تو وہ پخانے کا رنگ تبدیل نہیں کرے گا. تو آپ آئرن ادھر سے دیتے رہیں, ادھر سے لیک ہو رہا ہے, تو کب تک آپ اس کو مینٹین کریں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں 4 بوتلیں لگی ہیں, آئے ہیں جی اچھا بھائی آپ کے معدے کا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر نہیں کام چل سکتا. تو میں کہتا ہوں یار اور کتنی بوتلیں لگواؤ گے بھائی, 2 مہینے بعد آپ پھر آؤ گے 2 بوتلیں پھر, تو کون اتنا خون دے گا ادھر سے, پھر انفیکشن بلڈ کے ساتھ پھیلنے کا خطرہ. بالکل. اور اصل مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا وہ بڑھ بھی جائے گا اندر. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس لیکیج کو دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خون جہاں سے آئرن جذب ہوگی تو خون بنے گا, تو آنت کا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر خون کے لیے جو خوراک چاہیے, بعضوں کا جو جیسے آپ نے پریگننٹ خواتین کا ہمارے پاس ذکر کیا, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, غربت بھی اتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو گوشت یا یہ چکن وغیرہ یا یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ نیوٹریشنل بھی ہے. پھر یہ ہے کہ جہاں سے بن رہا ہے ہڈیوں کے گودے سے, بون میرو سے, وہاں کوئی پرابلم نہ ہو. پھر ٹوٹ رہا ہے, بریک ڈاؤن جلدی ہو رہی ہے نارمل ٹائم سے, تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں, نہ کہ اسے خالی آپ آئرن دے دیں, یا مریض بھی کہے یار میں نے یہ ٹیکے لگوا لیے ہیں آئرن کے تو میں ٹھیک ہوں اب. نہیں, اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا ایک اور چیز جو کہ لوگ بڑا مکس اپ کرتے ہیں اس چیز کو، یرکان، جوائنٹس اور ہیپیٹائٹس. ہاں یہ بہت اہم ہے. اچھا اس میں دیکھیں جو یرکان ہے یا جوائنٹس ہے، بیسیکلی جوائنٹس میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، اردو میں اس کو یرکان کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ آنکھوں کا پیلا پن جو ہے، یا جلد جب بہت زیادہ وہ رطوبت بڑھ جائے تو جلد بھی تھوڑی پیلی ہو جاتی ہے، لیکن شروع آنکھوں سے ہوتا ہے. تو آنکھوں کا جو پیلا پن ہے یہ جوائنٹس ہے. یعنی کہ یہ ایک علامت ہے. اوکے جیسے کھانسی ایک علامت ہے، جیسے بخار ایک علامت ہے، ٹھیک ہے اس کے پیچھے بیماری اور ہے. بالکل. ہیپیٹائٹس کا مطلب ہے جگر کی سوزش. ہیپیٹائٹس جگر کی سوزش. اچھا یہ اب کسی وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہیپیٹائٹس عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ جگر کی سوزش ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جرکان بھی ساتھ میں ہو رہا ہو سکتا ہے خالی، جیسے اب ہیپیٹائٹس سی ہے مثال کے طور پہ، پہلے ہو سکتا ہے 5-10 سال اس کی وجہ سے کوئی آنکھیں پیلی نہ ہو، لیکن اندر اس نے جگر کی سوزش شروع کر دی ہے، اوکے تو وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ میں پتہ چلے گا. تو یرکان کا مطلب ہوا کہ یہ علامت ہے، اور ہیپیٹائٹس کا مطلب ہوا کہ جگر کی سوزش شروع ہو رہی ہے. اب اگلی چیز آ جاتی ہے ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی، سی، ڈی. یہ مختلف قسم کے وائرس ہیں جو مختلف قسم کے ٹائم پہ مختلف ان کا پیٹرن ہے، جگر کی سوزش کراتے ہیں. اور پھر ان کے آگے جو ہے نا، جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے وہ زیادہ دیر تک وہ کرا سکتا ہے سوزش، اور اس کا ایفیکٹ سالہ سال تک چلتا ہے. کچھ ہیں جو کہ کم ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے، جیسے ہیپیٹائٹس اے یا ای ہے، وہ جیسے ہی ہم یکدم کسی کی آنکھیں پیلی ہو گئیں، جسے ہم عام طور پہ پیلیا کہتے ہیں، وہ کچھ دنوں سے ہفتوں تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج آپ کے ساتھ. وزن جو ہے لوگ کم کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وزن کم کیا جائے. مرد بھی ہیں لیکن جن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بڑی لوگ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، پورا دن کچھ نہیں کھاتے، اور تھوڑا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں لگ جاتا ہے، پھر جم بھی جاتے ہیں، پھر واک بھی کرتے ہیں، وزن ان کا کم نہیں ہو رہا. تو جس نے وزن کم کرنا ہے اور بہت سے کام کرنے کے باوجود جو ہے اس کا وزن کم نہیں ہو رہا، آپ ذرا ان کو ٹپس تو دینا کہ انہیں کرنا کیا چاہیے، کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ وزن کم کرنے پہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. راضی ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایفرٹ بھی نہیں کرتے. اینی وے، وزن کم کرنا پہلی بات یہ ہے کہ ضروری بہت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ وہ ضروری کتنا ہے، تبھی ہم کرتے ہیں. بالکل. تو وزن کم کرنا ضروری اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اب اس سے بہت ساری بیماریاں اور جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں. دل کی بیماریاں، اس کے علاوہ جو ہے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، بہت سارے کینسر اس سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا اب جو بات آپ نے کی کہ اتنی ساری ایفرٹ کے بعد بھی نہیں ہو رہا، اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ہارمونل ایشوز ہیں، ہارمونس لیولز ڈسٹربڈ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریزسٹنٹ ویٹ ہوتا ہے. خاص طور پہ خواتین میں PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر کچھ اور چیزیں ہیں جس میں کچھ اور کورٹیسول لیول کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، یا کچھ اور اس طرح کے ہارمونس ہیں خاص طور پر دیکھنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ واقعی ڈائٹ بھی کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پیٹرن دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کسی غلطی سے اپنی کیلریز زیادہ تو نہیں کر رہا کسی اور فارم میں، یا جس کو وہ ڈائٹ سمجھ رہا ہے پہلی بات ہے وہ ڈائٹ ہے بھی کہ نہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ شکر کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جی چینی کی جگہ پہ تو میں ڈائٹ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے ڈائٹ. اوکے. وہ اتنی ہی کیلریز لے رہے ہیں، بلکہ شاید ہوتا ہے کہ اسے زیادہ ہی لے رہے ہیں. تو پہلے تو پیٹرن دیکھنا چاہیے. ایکسرسائز، اچھا اگر واقعی وہ کر رہے ہیں، اب کچھ میڈیسن بھی ایسی آ چکی ہیں مارکیٹ میں، کچھ ایسے انجیکشنز آ چکے ہیں جو کہ انہی پیشنٹس کے لیے خاص طور پر، اور وہ ہیلپ آؤٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اپنے خود سے نہیں شروع کرنے، ڈاکٹر کو دکھائیں، گیسٹرونٹرولوجسٹ آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے مریض ہیں جو اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اور یہ آئیڈیل لوگ ہیں جو واقعی وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہو رہا ہے تو یہ ان کو بہت زیادہ ایڈ آن ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ انجیکشنز، اور وہ بہت سیف ہیں. مطلب ہم نے اب تک جو دیکھ رہے ہیں
عام طور پہ کیونکہ وہ شوگر کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی بنے ڈائبٹیز کے لیے تھے، تو وہ عرصہ دراز سے وہ چل رہے ہیں. اور فیٹی لیور ایک آج کل بہت ایمرجنگ مسئلہ ہے، اس میں بھی ویٹ کم کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے، اس کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ خاص طور پہ صرف ویٹ کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اوزیمپک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں کسی کو برانڈ کا تو میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ پاکستان میں بھی اب اس کے بہت سارے سالٹس اویلیبل ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو مین برانڈ ہے وہ یہی ہے. تو اس کے اب اور بھی نیکسٹ لیول کی بھی چیزیں آ چکی ہیں، مطلب جو اچھا. اس کے اور امپروو فارم سمجھ لیں. تو یہ بہت استعمال ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. جو ڈیٹا ہے وہ سیفٹی کا وہ کافی سمجھ لیں ویلڈ ہے اور کافی اسٹرانگ ہے. باقی دیکھیں جیسے رپورٹس کوئی آج کل تو دیکھیں نا، آج کل کوئی چیز ایک یکدم مشہور ہو جاتی ہے نا کسی بھی فارم میں، اچھی یا بری میں، کیونکہ آج کل ایک میڈیا بہت دوسرا سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، تو اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا از ناٹ گڈ. آپ ریئل ٹائم میں دیکھیں، آپ جو ایجنسیز ہیں جیسے ایف ڈی اے ہے، وہ ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہے. آپ اگر وہ ایک کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو وہ ایکشن لے لیتا ہے. فار ایگزامپل ایک دوائی جو 50 سال سے چل رہی ہے اور اس کا ایک بیچ کہیں پہ ہوا ہے، تو وہ دنیا سے ساری واپس اٹھا لی جاتی ہے کہ بھائی اس میں یہ مسئلہ آ گیا. تو اف دے آر مانیٹرنگ دیٹ، اور وہ صرف یہاں پہ نہیں چل رہی نا، وہ تو پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں انجیکشنز، تو یہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انجیکشنز ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کس طرح سے اور کتنی تیزی سے وزن جو ہے وہ کم کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا دیکھیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنل جو ہمارا ایک سمجھ لیں میٹابولزم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ریگولیٹ ہو رہی ہیں، جس میں ایپیٹائٹ ہے، جس میں ڈسٹریبیوشن ہے انرجی کی، جو بھی ہم نے کھایا وہ کہاں پہ ہوگا، وہ سٹور ہو جائے گا یا وہ انرجی کے طور پہ یوز ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کو کرتی ہیں. یعنی کہ یہ کوئی ایکسٹرا میڈیسن نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہمارے جو اپنے جسم کے اندر جو عوامل چل رہے ہیں، جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں، انہیں کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ کہیں کہ جی کتنا ویٹ ہوتا ہے، تو جو ان کا کلیم ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ 12 to 20%. اوکے. یعنی کہ جو ان کا 6 مہینے سے یا 1 سال، 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک عام طور پہ ہی چلتے ہیں. اچھا، 6 مہینے سے 1 سال کے اندر 12 to 20%. کسی کا 100 kg وزن ہے، یس، تو وہ اگر 6 مہینے سے 1 سال تک یہ دوائی یا انجیکشنز لیتا ہے تو وہ 80 پہ آ جائے گا. 80 پہ آ سکتا ہے. یس. اچھا، اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ساتھ میں کتنا ایفرٹ کرتا ہے. مطلب اگر ایک بندہ بہت اچھی ڈائٹ کر رہا ہے، مطلب کیلریز نے کم کر لی ہیں، وہ واک اور ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ اچیو کر لے گا. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ تو جو خالی واک اور ڈائٹ سے بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھے میں بھی آپ کو بتاؤں، میرے کزن نے ایک کیا ہے جناب، ان کے جو ہے نا تھوڑے یہ کولیسٹرول اس کے ٹیسٹ ذرا خراب آئے، تو میں نے کہا یار وزن کم کرنا ہے. تو عید پہ مجھے ملا، تو اس نے کہا بھائی میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھتا تھا، افطاری سے پہلے میں جم جاتا تھا. کہتے ہیں میرے ساتھ والے جو تھے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے، وہ کہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا کہیں کسی دن آپ کو اٹھا کے نہ لانا پڑے ہمیں، گرنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی مجھے میرا پتہ ہے. اور پھر اس نے مجھے بھی رپورٹس بھیجی کل پرسوں نا، مطلب جیسے معجزہ ہوتا ہے، ریمارکیبل امپروومنٹ. تو اس نے ویسے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کی. اچھا. تو ریئل ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن پرابلم وہاں پہ آتی ہے، اب جیسے ینگ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں، اب کسی کی عمر ذرا اوپر ہے، کوئی 50-60 سال پہ کوئی ہماری خواتین ہیں، تو وہ صاف ظاہر ہے اب جم اور یہ چیزیں تو نہیں کر سکتے ہیں. جن کو کوئی آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، کوئی بیک بون کے کوئی پرابلم ہے، وہاں پہ ان کے لیے بڑی افیکٹولی وہ لے سکتے ہیں کہ ڈائٹ کے ساتھ تھوڑا سا انہیں یہ ایکسٹرا بینیفٹ مل سکتا ہے. صحیح. اور یہ کتنے انجیکشنز ویسے ہوتے ہیں؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکلی انجیکشن ہے. اس میں لو ڈوز سے شروع کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈوز کو آہستہ سے بڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ عام طور پہ سب سے جو مین چیز جو ہو سکتی ہے نا، کیونکہ یہ بھوک کو بھی کم کرتا ہے، یعنی کہ جو اسٹمک میں سے جو گیسٹرک ایمپٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے. یعنی کہ اسٹمک بہت جلدی کھانے کو ہضم نہیں کرتا، تھوڑا سلو کر دیتا ہے، تو بھوک بھی کم ہو جائے گی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا کنٹرول ہے نا. آپ اگر ڈائٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پھر اس وقت یہ پرابلم ہے کہ جی اب بھوک لگ رہی ہے، اب آپ کیا کریں. اب بعض لوگ پھر ریباؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، مطلب وہ پھر اتنا کھا لیتے ہیں کہ جو پہلے جو کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے محنت. تو اس میں یہ بھوک کم کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے نا کچھ لوگوں کو متلی ہوتی ہے، ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے وامٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بھی کوئی چند لوگ، لائک
آئی تھنک 10-15% میں ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا آخر میں آپ نے کھانے کی بات کی ہے نا, تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ وزن کم کرنے کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ کس طرح سے ہم ٹھیک کریں, چونکہ یہ نا میرا خیال ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ شاید مسئلہ ہو کہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور سب کچھ کھا لیتے ہیں, بعد میں ان کو معدے کے مسائل جو ہیں وہ رہتے ہیں. ابھی جو بندہ آپ سے معدے کا ٹریٹمنٹ لے بھی رہا ہے تو شرط یہ بات ہے کہ اس نے گھر جا کے پھر بد پرہیزی کرنی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ تھوڑی سی یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں اور ٹپس دیں کہ کس طرح سے اپنی پورا دن جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے پلان کیا جائے. بالکل. اچھا دیکھیں اس میں نا آج کل کی جو روٹین ہے صاف ظاہر اس کو مد نظر رکھنا ہے. اب آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. اگر آپ کے کلک کے اوپر پیزا ہے اور پورا میل ہے, آئی مین پہلے ہوتا تھا آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی تھی, آپ جائیں اور جا کے کھا لیں. اب پچھلے چند سالوں میں تو یہ ہے کہ آپ ایک کلک کریں اور ایپ کے تھرو جناب وہ آدھے گھنٹے میں, بلکہ شاید اسے بھی جلدی میں آپ کے پاس, رات کو بھی, دن میں, جب آپ آرڈر کریں آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہاں پہ چیزوں کو ریزسٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے. لیکن دیکھیں صحت جو ہے نا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ ڈسپلن والا کھانا نہیں کھائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ سفر کریں گے. صرف معدے کے مسائل نہیں, آپ بہت سارے اور مسائل بھی سفر کریں گے. ہارٹ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں, ہارٹ اٹیک ایون جو ہے, یہ ہماری غلط ایٹنگ ہیبٹ سے ہی شروع ہوتا ہے کام. شوگر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں ہو تو آپ کو ہوگی. اگر آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں, اگر آپ مسلسل اس طرح کی الٹرا پروسیس چیزیں کھا رہے ہیں, آپ وزن بڑھا رہے ہیں, تو آپ رسک پہ ہیں کہ آپ کو شوگر بھی ہو جائے گی. سو سب سے پہلی چیز تو ہے ماڈریشن از دا کی. آپ میانہ روی, جب جو حد سے آگے جاتے ہیں نا ہر معاملے میں, وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں. تو آپ اپنے وزن کو چیک میں رکھیں. اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہوا ہے پھر تو آپ کو بہت ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے. اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی ڈائٹ نہ کریں کہ جی آپ وہ ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. دیکھیں پرابلم صرف آتی ہے آپ کی عادت کو واپس اس میں لانا. اب ایک بندہ 3000 یا 4000 کیلریز دن کی کھا رہا ہے, اب وہ تو فوراً 1000 کیلریز پہ نہیں آ سکتا. بالکل گریجولی آپ گریجولی اس کو کریں. ہاں لیکن اگر آپ میں ول پاور بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ جلدی بھی کر سکتے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ابھی جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ نے دن میں جو بھی جاب کرنی ہے, اپنی شاپ پہ کرنا ہے کام, یا وہ بھی آپ کر سکیں. لیکن آپ یہ کریں کہ ایک موٹا اصول جو ہوتا ہے, جو ہم ایک کہتے ہیں کہ بڑا آسان سا ہے, آپ ہاف کر دیں. مثال کے طور پہ آپ 3 روٹیاں کھا رہے ہیں, جو 3 روٹیاں کھانے والے ہیں ان کی ہم بات کریں, تو وہ 1.5 کر دیں اور باقی حصہ وہ ایڈ کر دیں اس کی جگہ پہ سیلیڈ کا. بڑا سمپل اصول ہے. آپ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ پہلے ہی سیلیڈ کا ایک باؤل بنا دیں اپنا. آپ کا لنچ میں بھی ہو, ڈنر میں بھی ہو, پہلے آپ وہ لے لیں. اس میں آپ کھیرا کاٹ لیں, آپ گاجر مولی کاٹ لیں, آپ اس میں بوائلڈ کر کے جو ہے نا وہ چنے ایڈ کر لیں, آپ اس میں بوائلڈ کر کے چکن ایڈ کر سکتے ہیں. جو بھی اس میں آپ اس طرح کی چیز, آپ اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈیلیشیس بنائیں. ٹھیک ہے, وہ کریں, آپ وہ لے لیں. اور جو آپ کا ایکچوئل میل چل رہا تھا اس کا ہاف پورشن یہ آ گیا, ہاف وہ لے لیں. اوکے, یہی آپ کریں ڈنر میں, یہی کریں آپ لنچ میں. بریک فاسٹ بھی ایک ہیلدی ہونا چاہیے. بریڈ کا بریک فاسٹ ہیلدی نہیں ہے. لوگ براؤن بریڈ کی طرف جاتے ہیں, وہ ہیلدی نہیں ہے. بالکل نہیں. وہ سیم اسی میدے سے بن رہی ہے جس سے وہ ساتھ والی بریڈ بنا رہے ہیں, اور وہ آپ کو دھوکہ دے کے اس میں کیرامل ایڈ کر کے اس کو براؤن کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں ایسا کون سا آٹا ہے آپ جس کی روٹی براؤن بنے آپ کی؟ مطلب جو روٹی گندم والی بنتی ہے وہ جو اس کا اپنا کلر ہے وہی بنے گا نا. کون سا کوئی 180 کا چینج آ جائے گا کہ ایک بریڈ بالکل وائٹ ہے دوسری براؤن کیسے بن رہی ہے؟ پھر ایک اور بڑا براؤن بریڈ کا جو ہے نا, میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں, اسپرنکل کر دیں گے اوپر جناب وہ لے کے نا کچھ یہ بران جو مختلف اس کا انہوں نے آٹوں سے لیا, اندر وہی چیز ہے, سیم وہی میدا ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑا لوگوں کو دھوکہ مل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں براؤن بریڈ کا صبح ناشتہ کرتا ہوں. دس از ون آف دا بگیسٹ لائی آف 21st سینچری. کافی پیتا ہوں ساتھ, اور کافی از ڈفرینٹ. اچھا, کافی کا یہ ہے, کافی کے اوپر بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریسرچ ہے, لیور کے لیے ویری گڈ. بلیک کافی. ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ دودھ بھی بھرا ہوا ہے آپ نے اور 4 چمچ چینی ڈالی, وہ نہیں. اگر صرف کافی کی بات کریں, کافی از گڈ, ٹھیک ہے, فار یور میٹابولزم اینڈ فار لیور. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ بلیک کافی پی رہے ہیں, پھر آپ کے دانتوں کا کلر بھی بلیک ہو جائے گا, اور اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے گیسٹرائٹس بھی آپ کا بڑھ جائے. اچھا, ٹھیک ہے.
اینی وے تو ہم جو کھانے کی بات کر رہے تھے, ڈسپلن بہت ضروری ہے. لیٹ نائٹ نہ کھائیں, اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے, کھانا جتنا کم کر دیں گے. اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ, ہمارے یہاں میدے کا استعمال بہت زیادہ ہے, نان یہ چیزیں, اچھا بریڈ ہو گئی. شاید اتنی سویٹ شاپس دنیا میں نے دنیا تو نہیں پھری, لیکن اتنی نہیں ہوتی ہوں گی جتنی ہمارے یہاں شاید ہیں. ہر بات میں مٹھائی, ہر بات میں مٹھائی, ہر بات میں پاس ہو گیا مٹھائی, کوئی بچہ ہو گیا مٹھائی, مٹھائی, گھر کس نے بنا لی ہے مٹھائی, مٹھائی, کوئی جاب لگی ہے مٹھائی, گاڑی لے لی مٹھائی. اور اتنی ساری مٹھائی دیکھیں نا بن رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. ایک تو مجھے ان سے سب بڑا گلا یہ ہے کہ خالص دودھ تو یہی لے کے جاتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو خالص دودھ ہے نا آپ کے, جو پروڈکشن ہے آپ کے سٹی کی, وہ کہاں جاتا ہے, وہ یہی لے جاتے ہیں بھائی. ہمیں تو پتہ نہیں جو مل رہا ہے وہ پتہ نہیں دودھ ہے ابھی کہ نہیں. اینی وے تو مٹھائیاں, یہ بیکریاں, یہ ساری چیزیں جو چیزیں ہیں نا پروسیس چیزیں, ان سے بچیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا, اور کچھ لازمی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے. ہم نے بڑی کوشش کی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کو آج دوبارہ دعوت دینے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے بڑی زبردست ان سے گفتگو کی تھی, اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہی ہوگا. اور اب بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے ڈسپلن آپ کے کھانے میں جو ہے وہ آئے. ویسے تو ہر چیز میں ڈسپلن ہونا چاہیے, لیکن کم از کم کھانے میں لے کر آئیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پوری لائف جو ہے ڈسپلنڈ ہو جائے. اور اپنے میدے کا خیال رکھیں, اپنے پتے کا خیال رکھیں, اپنے جگر کا خیال رکھیں, اپنے قریب ترین لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.